دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. سب آ گئے, اس میں 6 مہینے کا بچہ بھی آ گیا. اور اب میں نے کہا کہ چونکہ مجلس ہے اس لیے آپ تشریف لائیں. تو چونکہ غرض معین ہو گئی اور وہ غرض اس 6 مہینے کے بچے میں پوری نہیں ہوتی, اس لیے وہ خود بخود خارج ہو گیا. تو جب تک غرض نہ بتلائی جائے حکم عام ہوتا ہے, جب غرض بتلا دی جائے تو حکم مخصوص ہو جاتا ہے. سارے بیٹے لاؤ, ساری عورتیں لاؤ, سارے نفس لاؤ, مگر اس لیے کہ جھوٹوں پہ لعنت ہو. تو وہ آئے جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکے, جھوٹے الگ ہو کے کھڑے ہو جائیں. عجیب مرحلہ ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے, جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. تو اب آیت واضح ہوئی کہ غرض معین ہوئی. ثم عجیب و غریب بات ہے, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یقیناً سب سے کہا تھا کہ چلو, لیکن غرض معین کر دی کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. تو اب صرف وہ چلیں جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکتے ہو, جو خود مستحق کے لعنت بن جائیں. اس لیے کہ عیسائی کے منہ میں بھی تو زبان ہے نا, وہ بھی لعنت بھیج سکتا ہے. تو اب ایسے نہ جائیں کہ جن پر عیسائیوں کی لعنت آ جائے. اب بھائی بہت توجہ رہے, کہنے لگے اس کے باوجود کمال نہیں ہے, اس کے باوجود کمال نہیں ہے. اور اس لیے کمال نہیں ہے کہ کانا من عادت العرب اذا خرجوا للمباہلۃ خرجوا بقراباتہم واہل بیتہم. جاؤ دیکھو تفسیروں میں یہ جملہ ہے یا نہیں, جا کے دیکھ لینا کہ میں نے یہ جملہ جو کوٹ کیا ہے مسلمان مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس جملے کو نقل کیا یا نہیں. کہنے لگے کوئی کمال نہیں ہے کہ علی کو لے گئے, فاطمہ کو لے گئے, حسن حسین کو لے گئے. اس لیے کہ طریقہ یہی تھا کہ عرب جب مباہلے کے لیے جاتا تھا تو اپنے قربا اور اپنے اہل بیت کو لے کے جایا کرتا تھا. ہم نے کہا آپ کا بہت شکریہ بھائی, ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے بھائی, ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے. کانا من عادت العرب, عرب کا یہ دستور تھا کہ جب مباہلے کے لیے نکلتے تھے تو اپنے قربا کو اور اپنے اہل بیت کو لے کے جاتے تھے. تو تمہارے ایک جملے نے 2 مسئلے حل کیے. اگر قربا دیکھنا ہو تو انہیں دیکھو, اگر اہل بیت دیکھنا ہو تو انہیں دیکھو. میں نے زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو, میں نے زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو. تو قرآن نے پہچانوایا, محمد نے منوایا. اب قیامت تک یہی دستور رہے گا. میرے جملے ذہن میں محفوظ ہوتے چلے جائیں. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور تقریر آہستہ آہستہ سمٹتی چلی جا رہی ہے. اس لیے آپ سننے والے اپنے ذہنوں میں میری باتوں کو محفوظ کریں. بھائی قرآن کا کام ہے پہچانوانا, آل محمد کا کام ہے منوانا. قرآن پہچانوائے گا, علی منوائیں گے, قرآن پہچانوائے گا, حسن منوائیں گے. بھائی بہت توجہ رہے, قرآن پہچانوائے گا, حسین منوائیں گے, قرآن پہچانوائے گا, زین العابدین منوائیں گے, قرآن پہچانوائے گا, محمد باقر منوائیں گے, قرآن پہچانوائے گا, جعفر صادق منوائیں گے, قرآن پہچانوائے گا, موسی کاظم منوائیں گے, قرآن پہچانوائے گا, علی رضا منوائیں گے, قرآن پہچانوائے گا, محمد تقی منوائیں گے, قرآن پہچانوائے گا, علی نقی منوائیں گے, قرآن پہچانوائے گا, حسن عسکری منوائیں گے. اور آج قرآن پہچانوانے کے لیے موجود ہے, منوانے والا موجود نہیں ہے. اعتراض ہے نا, تو بھائی تمہیں نے تو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے, تو کچھ دن سزا بھگت لو, منوانے والا بھی آ ہی جائے گا. عجیب
عجیب مرحلہ ہے نا، عجیب مرحلہ ہے نا فکر کا. تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے اور بات کو اسی مقام پر مکمل ہو جانا ہے، اس لیے کہ سلسلہ فکر معین ہے اور اسی سلسلہ فکر سے مجھے آگے جانا ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اولو العلم قائما بالقسط. وہ گواہی دیں گے جو صاحبان علم ہیں، اولو العلم. اولو العلم پورے قرآن میں اسی آیت میں آیا ہے. اولو کے معنی اولو، الف واو لام واو اور ایک الف، اولو. یاد آیا کچھ؟ ایک جگہ اور بھی ہے قرآن میں، بلکہ بعض لوگ تو جانے کے بعد موجب المفارس کھول کے دیکھا کرتے ہیں کہ کتنی مرتبہ آیا ہے. 2 مقامات پہ اور ہے اولو، اور میرے سننے والوں کے ذہن میں وہ آیت محفوظ ہے. یہ آیت تو ذہن میں آ گئی نا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. تو اولو العلم وہ جو خدا کے وجود کی گواہی دیں. اور اب دوسرا بتاؤں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر، اولو الامر سمجھ میں آ گئے؟ تو جو اولو العلم ہیں وہی اولو الامر ہیں. سورہ نساء کی آیت ہے، اور سورہ نساء میں کل 2 ہی مقامات پر اولو الامر کا لفظ آیا ہے، اور دونوں جگہ پر پری پوزیشن کے ساتھ ہے اولی الامر. تو جو صاحب امر وہی صاحب علم، جو صاحب علم وہی صاحب امر. بھائی یہی سبب ہے کہ قرآن نے جب اولو العلم کا تعارف کرایا تو آواز دی رات سے خون فی العلم. بس میری تقریر تمام ہونے والی ہے. بآواز بلند نعرہ سلوات. یا اللہ. کہ مجلس اختتام کے قریب ہے نا، اور حجت الاسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاء الدینی حجت الاسلام والمسلمین آقائے محمدی اور دیگر علماء تشریف لے آئے. تو اب میں کروں تو کیا کروں؟ اب آپ کی رائے کیا ہے؟ آقا حاجی آقا احوال شما خوب است انشاءاللہ، خیر مقدم. احوال شما خوب است سلمکم اللہ. آقا ما مشغول صحبت بودیم کہ اولو الامر در 2 مقام است در قرآن، در سورہ نساء اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو العلم فقط یک مقام ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. بس ما صحبت داشتیم کہ ان اولو الامر کی ہست. میں نمیدونم، واقعا نمیدونم کہ اولو الامر کی ہست. میں بالکل نہیں جانتا کہ اولو الامر کون ہے، اور یہ میرا جواب نہیں ہے کہ میں بتاؤں اولو الامر کون ہے. لیکن سورج کو چاند سے پہچانو، چاند کو سورج سے پہچانو، رات کو دن سے پہچانو، دن کو رات سے پہچانو. اب اگر کہیں مل جائے کوئی پورا چارٹ تو مان لینا کہ اولو الامر کون ہے، مان لینا کہ اولو الامر کون ہے. سنو اور یاد رکھو، سورہ نون والقلم میں آواز دی فلا تطع المکذبین. توجہ رہے، فلا تطع المکذبین، خبردار تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا. ودو لو تدہنوا فیدہنون. ان کی خواہش یہ ہے، مشرکوں کی ان کی خواہش یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ اپنا عقیدہ چھوڑیں، تھوڑا سا تم اپنا عقیدہ چھوڑو، اور بیچ میں کہیں مصالحت ہو جائے، ہے نا. تو دیکھو خبردار عقیدے پہ مصالحت نہ کرنا. وہ دن ہو یا آج کا دن. عقیدے سبحان اللہ. عقیدے پر کوئی مصالحت نہیں ہے. کوئی اقتدار ہو، کوئی کرسی ہو، کوئی صدر مملکت ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، میرے جملوں کو یاد رکھنا کہ تم بادشاہ بن کے خوش ہو جاتے ہو، تم صدر بن کے خوش ہو جاتے ہو، تم وزیر اعظم بن کر خوش ہو جاتے ہو، تم چھوٹے چھوٹے اسمبلیوں کے رکن بن کے خوش ہو جاتے ہو، تم افسر بن کے خوش ہو جاتے ہو. اللہ اس وقت خوش ہوگا جب تم آدمی بن کے دکھا دو.
سبحان اللہ واہ واہ جناب آقای بهاء الدین حلادی بس است خلاص کردیم خیلی خیلی حرف زدیم سلامت باشید. تو بس آقایون کے احترام میں عرض کر رہا ہوں اور ان کے احترام میں عرض کرنا ضروری بھی ہے کہ دیکھو میں کبھی کبھی وسائل ابلاغ سے بھی تو بولتا ہوں نا, ہے نا, کبھی کبھی بولتا ہوں نا, کبھی کبھی نہیں اکثر. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ شیشے کا گھر اور ہے, حسین کا ممبر اور ہے. یاد رکھنا, یاد رکھنا, اس بات کو یاد رکھنا. ہم نے فقط حسین کی روٹی کھائی ہے, کسی فاسق وزیر اعظم کی روٹی نہیں کھائی. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, پچھلی پوری تاریخ کو دہرا رہا ہوں کہ اہل حق بادشاہوں کے دربار کی روٹیاں نہیں توڑا کرتے. تو اب سمجھ لو کہ اولو الامر بادشاہ کا نام نہیں ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو صاحب امر کی, ٹھیک ہے نا, اطاعت کرو صاحبان امر کی. کون ہے یہ صاحبان امر جن کی اطاعت کرو؟ واپس چلو نون والقلم کی طرف. ودو لو تدہنوا فلا تطع المکذبین, ودو لو تدہنوا فیدہنون, فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. واہ 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 سبحان اللہ سورہ نون والقلم, سورہ نون والقلم. فلا تطع کل حلاف مہین. دیکھو حلاف کی اطاعت نہ کرنا. دیکھو نگیٹو پازیٹو, رات سے دن کو پہچانو, دن سے رات کو پہچانو. حلاف کی اطاعت نہ کرنا. حلاف جانتے ہو, جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنی بات کا اعتبار دلانے والا. یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ کچھ کر دیں گے. فلا تطع, ہے نا, فلا تطع کل حلاف مہین. حلاف جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بات کا اعتبار جمانے والا. مہین کمظرف, اتھلا, ذرا سی بات پہ بھڑک جائے. فلا تطع, بھائی لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں, قرآن کی آیات ہے. فلا تطع کل حلاف مہین, حلاف کی اطاعت نہ کرنا, جھوٹی قسم کھانے والے کی. مہین جو کمظرف ہو, جس کے پیٹ میں بات نہ رکے, فوراً کہہ بیٹھے, اس کی اطاعت نہ کرنا. حمازن مشاء بنمیم, جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے, جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے, اس کی اطاعت نہ کرنا. مشاء بنمیم, جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے علانیہ, اس کی اطاعت نہ کرنا. بھائی یہ آیتیں ہیں, سورہ نون والقلم میں جا کے ترجمے دیکھ لینا. مناع للخیر, جو خیر سے روک دے, اس کی اطاعت نہ کرنا. معتد, جو حد سے بڑھ جائے, اس کی اطاعت نہ کرنا. اثیم, جو گنہگار ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. عتل, جو سرکش ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم, زے نون یہ میم, زنیم, جس کا شجرہ خراب ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. سبحان اللہ جس کا شجرہ خراب ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. تو ہم نے کب کہا کہ اپنے لیے حکمران نہ بناؤ, خوشی سے بناؤ, تاریخ میں بناتے ہی رہے ہو, لیکن بس اتنی گزارش ہے کہ حکمران بنانے سے پہلے شجرہ نسب بھی تو دیکھ لیا کرو. تقریر تمام ہوئی. تو اب کس کی اطاعت نہ کرنا؟ دیکھو لفظیں بتا چکا, پڑھا لکھا مجمع ہے, بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. حلاف, جھوٹی قسم کھانے والا. مہین, کمظرف. حماد, لڑا دینے والا. مشاء بنمیم, چغلی کھانے والا, ہے نا. مناع للخیر, خیر سے روکنے والا. معتد, حد سے بڑھ جانے والا. اسیم, گنہگار. عتل, سرکش. زنیم, بد نسب. ہر لفظ کے معنی معلوم ہو گئے؟ بس یہی میں چاہ رہا تھا. کس کی اطاعت نہ کرنا؟ کس کی اطاعت نہ کرنا؟ حلاف کی اطاعت نہ کرنا,
مہین کی اطاعت نہ کرنا، حماد کی اطاعت نہ کرنا، مشاب نمیم کی اطاعت نہ کرنا، مناع للخیر کی اطاعت نہ کرنا، معتد کی اطاعت نہ کرنا، اسیم کی اطاعت نہ کرنا، عتل کی اطاعت نہ کرنا، ظنیم کی اطاعت نہ کرنا۔ پروردگار تو نے بتا دیا کس کی اطاعت نہ کرنا، اب یہ بھی تو بتا دے کس کی اطاعت کرنا۔ کہنے لگا یہ تو پہلے بتا چکا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ اولو الامر کون ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ جو بھی اولو الامر ہوگا حلاف نہیں ہوگا، مہین نہیں ہوگا، عتل نہیں ہوگا، ظنیم نہیں ہوگا، شجرہ خراب نہیں ہوگا۔ عجیب ہے۔ سبحان اللہ سبحان تقریر تقریر تمام ہوئی۔ کربلا صاحب امر کی جنگ ظنیم کے ساتھ، مجھے معاف کر دینا، کربلا صاحب امر کی جنگ حلاف کے ساتھ، مہین کے ساتھ۔ آ گئی نا بات حسین ابن علی تک۔ اب میں کیا عرض کروں اور کیا عرض نہ کروں، میں یہ سوچ رہا ہوں۔ کل گفتگو اس منزل پر رکی، بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو کہ حسین سوار ہوئے اور بیویوں نے کہا کہ ہمیں اتنی اجازت ہو کہ ہم درویا قطار باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ حسین کا بچپنا کچھ میرے سننے والوں کے ذہن میں ہے۔ بھائی ترمذی شریف، صحیح مسلم، مشکات، بہار الانوار، دوسرے مقاتل ملا کے عرض کر رہا ہوں۔ بچہ پیدا ہوا، سننا 2-4 جملے سننا۔ بچہ پیدا ہوا، سفید پارچے میں لپیٹ کر ام ایمن نے رسول کی گود میں دیا۔ حسین رسول کی گود میں آئے، ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور رسول کی مٹھی میں کچھ رکھ دیا۔ کہاں تو رسول نواسے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور ایک مرتبہ رونا شروع کر دیا۔ گھر کی کنیز نے فاطمہ زہرا کو جا کے اطلاع دی کہ پیغمبر آپ کے اس بچے سے خوش نہیں ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ گھر کا راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی اٹھی اور کنیز کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اس حجرے میں آئی جہاں رسول تھے۔ سننا گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ اور میں طویل مصائب پڑھنے کا تو عادی نہیں ہوں نا، لیکن یہ جملے سنو۔ دیکھو، مجلسوں کی قدر کرو۔ یہ جو حسین پہ گریہ ہے نا، اس گریہ کی قدر کرو۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، اگر یہ آنسو نہ ہوتے تو خدا معلوم ادیان و ملل کے جنگل میں ہم کہاں جذب ہو چکے ہوتے۔ ان آنسوؤں نے ہمیں بچایا ہے نا، ان آنسوؤں نے، ان بہتے ہوئے آنسوؤں نے۔ بھائی سننا، ابو بصیر اسدی 5ویں امام کا ایک راوی ہے۔ مجلس ہو رہی ہے 5ویں امام کی کے خلوت میں، دربار میں، ان کی بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے۔ ذاکر بیان کر رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے ابو بصیر کو پکار کے کہا، ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ اس نے آنسوؤں سے تر رومال دکھلایا، کہا کہ مولا میں رو رہا ہوں، یہ میرے آنسو دیکھ لیں۔ کہا ایسے نہیں، کہا مولا پھر کیسے رو؟ کہا جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ عباسہ، واہ ذرا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایام منقلب ینقلبون.